صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ لوگ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں، ہمیں حکم کریں اور ہم جان قربان کر دیں۔ اور یہی محبت تھی کہ جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ جب آپ خلیفہ وقت تھے تو رونے لگے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ اے عمر بن خطاب، کیا بات ہے، آخر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب میں یہاں اونٹنیاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں واپس گھر لوٹتا تو میرا باپ خطاب میری پٹائی کرتا اور کہتا کہ اے عمر، تو اتنا بدتر ہے کہ تجھ سے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ اور آج اس اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے مجھے اتنی عزت اور اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج آدھی دنیا پر میری حکومت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی ماں، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک شدت کی گرمی میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی سے ان سے کہا گیا کہ آپ بس اتنا کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور مجھے اتار دیا جائے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ تو سولی کی بات کرتے ہو، اگر یہ بھی ہو سکے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا لگے، یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو اس تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور اپنی جانوں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جو صحابی ایسا کیا کرتے تھے، ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی نے تو جان بوجھ کر پیشاب کا پیالہ پی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ رکھا ہوا تھا، کسی وجہ سے آپ نے اس میں پیشاب کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہیں دور ڈال کر آؤ۔ انہوں نے اس پیالے کو جان بوجھ کر پی لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو نہیں گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں بھاگی اور دوڑی جا رہی ہے، کسی نے اسے راستے میں بتایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، دوڑی جا رہی ہے۔ آگے چل کر کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس نے کہیں نہیں دیکھا اور دوڑی جا رہی ہے۔ آگے چل کر کسی نے بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں نکلی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو کہنے لگی کہ اب میرے دل کو سکون ہو گیا، آپ صحیح اور سلامت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اسلام کی خاطر میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا شوہر اور میرا والد شہید ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ صحیح سلامت ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تھی، اور اسی محبت نے انہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ وہ بدو
اونٹ چرایا کرتے تھے جنہیں الف بے تک کا نہیں پتا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں ان کا بول بالا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم سے انہیں پکارا جاتا ہے، اور آج وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی جنت کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کی تعریفیں کرتی ہیں، علماء کرام مفسرین محدثین ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا تھی کہ وہ اتنی محبت آپ سے کیا کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں تو ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔